لڑکی اور موتی۔ تقریباً 9 سال پہلے ایک چمکدار دن ایک لڑکی اور اس کا باپ ایک گھنے درخت کے سائے میں کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے تھے۔ وہ سوچنے والا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس لڑکی کا نام لیلاوتی تھا۔ اس کا باپ، جس کا نام بھاسکرا تھا، ستاروں کا علم جاننے والا پیشہ ور نجومی تھا اور مختلف راجوں مہاراجوں کے درمیان میں خدمت سر انجام دیتا تھا۔ ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کھیل ریاضی کا جادو تھا۔ وہ گھنٹوں ساتھ بیٹھے رہتے اور نمبروں سے کھیل کھیلا کرتے، نمبروں میں چھپے حیرت انگیز جوابات کھوجتے۔ اس طرح کے کھیل لیلاوتی کے لیے تفریح کے ساتھ ساتھ بہت زبردست ذہنی مشق بھی تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد لیلاوتی سونے کے لیے چلی جاتی اور اس کا باپ ستاروں کے مشاہدے میں مصروف ہو جاتا، جو کہ اس کے کام کا حصہ بھی تھا۔ شروع دور سے ہی لوگ ستاروں کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ آج کل کے دور میں ہمیں ماہرین فلکیات اور ماہرین نجوم میں فرق بخوبی پتہ چلا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ماہرین ایک ہی تصور ہوتے تھے۔ سائنسدان جیسے لفظ 1820 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسے لوگ جو دنیا میں موجود مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، انہیں نیچرل فلاسفر کہا جاتا تھا۔ ایک دن بھاسکرا کے نجومی دوست نے اسے بہت بری خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے ستارے بتاتے ہیں کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔ ایک نجومی کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کوئی بھی انسان شادی اور بچوں کے بغیر اچھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر اس کا ماننا تھا کہ اس کی بیٹی ضرور کوئی ایسا کام کرے گی جس سے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، مگر اولاد کے نہ ہوتے ہوئے اسے کون یاد رکھتا۔ اس سوچ نے بھاسکرا کو اداس کر دیا۔ اس رات اس نے اپنی بیٹی کی قسمت جاننے کے لیے ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ مبارک گھڑی کے بارے میں قدیم نظریے نے اس کو لیلاوتی کی قسمت میں تبدیلی کا ایک اشارہ دیا۔ اگر لیلاوتی اپنی مرضی سے چنے گئے کسی خاص وقت اور مقام پر شادی کا فیصلہ کرے تو اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ بھاسکرا نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے پانی سے چلنے والی ایک گھڑی بنائی جس سے لیلاوتی کو شادی کا صحیح وقت پتہ چل سکتا تھا۔ بھاسکرا نے اپنی بیٹی کو سب سمجھایا اور خود گھر چھوڑ دیا۔ لیلاوتی دلہن کا جوڑا پہنے پانی سے چلنے والی گھڑی کو غور سے دیکھتی رہی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ آخرکار لیلاوتی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پنجوں کے بل آہستہ سے چلتی ہوئی مشین کے پاس جا کر اس پر جھکی ہی تھی کہ اس کے لباس میں سے ایک موتی نکل کر اس مشین میں گر گیا۔ مشین وہیں رک گئی، مگر اس بات کا لیلاوتی کو اندازہ نہ ہوا۔ خوش قسمت گھڑی نکل چکی تھی اور مشین سے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے صحیح وقت ضائع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر کچھ کے خیال میں اس نے غلط وقت پر شادی کر لی اور شادی کے چند روز بعد ہی اس کا شوہر مر گیا۔ مگر دونوں ہی صورتوں میں لیلاوتی ساری عمر بے اولاد رہی۔ وہ اور اس کا باپ پھر تنہا ہی رہ گئے۔ وہ بہت دکھی تھے۔ پھر لیلاوتی کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ ریاضی کا کھیل شروع کر دیا۔ ان کی مسکراہٹیں لوٹ آئیں۔ بھاسکرا نے ان ریاضی کے کھیلوں کو کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ کتاب 1250 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام لیلاوتی رکھا گیا۔ یہ کتاب دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار ہوئی، جسے لاتعداد بچوں نے پڑھا اور نمبروں کے کھیل سے لطف اندوز ہوئے۔ لیلاوتی کے ساتھ کی باقی لڑکیاں جن کی شادیاں اور بچے ہوئے، ان کو سب بھول گئے۔
لیکن 9 صدیوں بعد بھی وہ لڑکی آج بھی زندہ ہے جس نے اپنے کام سے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔